बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर कोई नफ़ा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं, और अगर कोई आफत आ गई तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहान का नुकसान उठा लिया। वाकई ही ये खुला नुकसान है। देखो ना, अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात आया मुबारक आसान नहीं है, ये वाज़े फरमा देता है। बाज़ बंदे इस तरह भी हैं ने जिहड़े किनारे उत्ते खलोते ने, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो जे अगर कोई नफ़ा मिल जाता है तो दिलचस्पी लैन लग पैंदे ने, ते अगर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त मूँह फेर लेंदे ने। और जिन्होंने ने मूँह फेर लिया उन्होंने वास्ते उन्होंने दोवां जहाना का नुकसान उठा लिया। वाकई ये बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के सिवा इन्हें पुकारा करते हैं जो न इन्हें नुकसान पहुंचा सके न नफ़ा। यही तो दूर दराज की गुमराही है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात नहीं अट के जिन्होंने असी पुकारने वो तो ना सानू नुकसान दे सकते हैं ना नफ़ा दे सकते हैं, तो ये साड़ी बड़ी वड्डी गुमराही। उसे पुकारते हैं जिसका नुकसान इसके नफ़े से ज़्यादा करीब है। यकीनन बुरे वाली हैं और बुरे साथी। ईमान और नेक आमाल वालों को अल्लाह ताला लहरें लेती हुई नहरों में जंतु में ले जाएगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे करके रहता है, और जिसका ये ख्याल ये हो कि अल्लाह ताला अपने रसूल की मदद दोनों जहान में न करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांध कर अपने हलक में फंदा डालकर अपना गला घूंट ले, फिर देख ले कि इसकी चालाकियों से वो बात हट जाती है जो इसे तड़पा रही है। हमने इसी तरह इस कुरान को वाज़े आयतों में उतारा है, जिसे अल्लाह चाहे हदायत नसीब फरमाता है। बेशक अहले ईमान और यहूदी और साबी और नसरानी और मजूसी और मुशरिकीन, इन सब के दरमियान क़यामत के दिन खुद अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने सजदे में हैं सब आसमान वाले, सब ज़मीनों वाले, सूरज और चाँद और सितारे, पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी। हाँ, बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब का मकूला साबित हो चुका है। जिसे रब जलील कर दे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। अल्लाह जो चाहता है करता है। देखो ना, तकरीबन उर्दू के अल्फाज ने, लेकिन आसान उर्दू है ना, इंशाल्लाह समझ इधी भी आ जाती है। बहरहाल मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ से कुदरत रखती है। इज़्ज़त, जिल्लत, बीमारी, शिफा, जिंदगी, मौत, सब दा मालक एक अल्लाह है। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तिलाफ करने वाले हैं। बस काफिरों के लिए तो आग के कपड़े बेबन कर काटे जाएंगे और इनके सरों के ऊपर से सख्त खोलता हुआ पानी बहाया जाएगा। ए देख लियो, ये वो बंदे जे जेड़े काफिर। अल्लाह ताला की ज़ात
फरमाते ने यानी कि सख्त गर्म पानी उन्हें उत्ते पाया जाए जिससे इनके पेट की सब चीज़ें और खालें गला दी जाएंगी, यानी कि गल जान दे जिसमें वो इतना सख्त गर्म पानी है बेदा पेट दे अंदर आंद्रा के मैदा के जिगर के हर चीज़ गल जाए। और इनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े, और जब भी वहाँ के गम से निकल भागने का इरादा करेंगे वहीं लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा जलने का अजाब चखो। ईमान वालों और नेक काम करने वालों को, यानी कि ईमान वालों और नेक काम वालों को अल्लाह ताला इन जन्नतों में ले जाएगा जिनके दरख्तों तले नहरें लहरा रही होंगी, जहाँ वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सुच्चे मोती भी, वहाँ इनका लिबास खालस रेशम का होगा। ऐ भी उन आयत मुबारका ते थोड़ा जिहा गौर कर लियो। ईमान वालों ते यानी कि ईमान वाले ते चंगे कम करन वाले, यानी कि नहीं कि सिर्फ ईमान लियावना जिस तरह असी सिर्फ ज़ुबान दी हद तक वह अल्लाह ताला दी ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे भी नारे लाने, लेकिन अमल के अमला वालों ना अल्लाह ताला दी ज़ात ते आखे लगना, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे लगना। ये कोई मुहब्बत नहीं। मुहब्बत आखे लगन वाली जिंदगी विच, और इनकी पाकीज़ा बात की रहनुमाई कर दी गई और काबिल शद तारीफ राह की हदायत कर दी गई। जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह की राह से रोकने लगे और इस हुर्मत वाली मस्जिद से भी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मुसावी कर दिया है, वहीं के रहने वाले हों या बाहर के हों, जो भी जुल्म के साथ वहाँ अलहाद का इरादा करे हम इसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी और इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, मेरे घर को तवाफ क़याम रकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना, और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पाप्यादा भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे, अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएं और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें इन चौपायों पर जो पालतू हैं, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें, अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। और ये है जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे और इनके अपने लिए इसके रब के पास बेहतरी है, और तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए बजुज़ इनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए हैं। बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए इसके साथ किसी को शरीक न करते हुए सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा है। अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी। ये सुन लिया अब, और सुनो अल्लाह की निशानियों की जो इज़्ज़त व हुर्मत करे उसके दिल की परहेज़गारी की वजह से ये है, और इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक़्त तक फ़ायदा है, फिर इनके हलाल होने की जगह खाना काबा है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए ताकि वो इन चौपाए जानवर पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने इन्हें दे रखे हैं। समझ लो
کہ تم سب کا معبود برحق ہے، صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ دیکھو نا جی، جیڑا بھی اس آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دن نماز دی دیکھا، نماز دا کتنی دفعہ ذکر آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سارے سارے دل مکرم فرمائے تے ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اسی کتنی لاپرواہی کو کم پہ لیندے، پتہ نہیں کہ سمجھ کے اسی نماز ادا نہیں کرتے، اور ایسے شیطان دے بہکاوے وچ آئے ہاں کہ انہیں کیسے بھی چند شریف آدمی ساڈے ہی پنڈ دے، انہاں نال جے اگر گل کیتی جائے نا تے اندازہ لگا لو انہاں دے الفاظ شیطان نے کس طرح انہاں نو اپنے نال لائے۔ کہنے وہ ایک مثال دے طور تے بندہ اسی دوجے کام کو ماڑے کرنے، یعنی کہ نماز نہ پڑھنا انہاں نو ماڑا کام نہیں نظر پہ آتا، اور اے شیطان نے انہاں نو اس پاسے لائے، با اے بندیا تیرے وچ کیڑا ماڑا ہے؟ تے دوجے جڑے نمازی نے انہاں دے عیب انہاں دے سامنے شیطان پیش کردا ہے، دے اودے وچ فلاں عیب بھی فلانا ہے، نماز بھی پڑھدا ہی جھوٹ بھی بولدا ہی، نماز بھی پڑھدا ہی دھوکھا بھی دیندا ہی، نماز بھی پڑھدا ہی دگا پیا کردا ہی، تم اتنی ہی کردا۔ او اگر تواڈے دلاں وچ یہ چیز ہے با نماز بھی پڑھدا ہے تے جھوٹ بھی بولدا ہے، تسی نماز تے پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ اگر دوسرا نماز پڑھدا ہے دگا کردا ہے، تسی نماز پڑھو، دگا نہ کرو۔ کیا انہاں چیزاں نال پھر ایک مثال دے طور تے دوسرے دے عیب دے تاں تکو، ایک مثال جس طرح میں ایک دن مر جانا ہے، اے تے کنفرم نا، قبر بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے کو نہیں سوال کرنا کہ دوسریاں نے کی کیتا ہے، ایون بال بچے نے کی کیتا ہے، سوال نہیں، بہناں بھائیاں نے کی کیتا ہے، سوال نہیں، والدین نے کی کیتا ہے، یہ بھی سوال نہیں، عزیز و اقارب نے کی کیتا ہے، یہ بھی سوال نہیں۔ سوال ہونے کہ دس تو کی کر کے آئے، تو جس وقت سوال میری ذات ہے تو میں اپنی ذات کی تیاری کرنی۔ ہاں اس چیز کی پوچھ ضرور ہونی ہے کہ کیا تو اپنے بال بچے نو سمجھایا، کیا بھیناں بھائیاں نو سمجھایا، والدین نو سمجھایا، عزیز و اقارب نو دین دیاں گلاں دسیاں، سمجھانے کی مراد دین دیاں گلاں دسیاں، وہ الحمدللہ اللہ دی توفیق نال کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی کام اس گلے کیونکہ پنڈ والے نے کی کیتا یہ سوال نہیں، کیا پنڈ والے نو دسیا تے الحمدللہ اللہ دے ہاں پیش ہو کے یہ گل ضرور کرانا کہ اے باری تعالیٰ ہر ممکن کوشش کی۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں اور ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے
کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ایتھے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے ایک قربانی والا جڑا گوشت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچتا ہے ساری پرہیزگاری، تقوی، اللہ دا خوف، یہ ساڈا دل، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساڈا دل دے ہوں یہ جڑا بندہ یہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھنے دا اللہ تعالیٰ کی ذات نو کی فائدہ ہے، جس طرح قربانی دے گوشت اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتا، اس بابرکت ذات نے پرہیزگاری دیکھنی ہے، کیڑا اللہ تعالیٰ کی ذات دے آکھے لگتا ہے اس بابرکت ذات نے یہ دیکھنا ہے۔ لیکن ایک گل ویسے ایتھے اور جس طرح ایک اللہ دے ولی نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے نا، سمندر وچ بے شمار مچھلیاں، ساریاں مچھلیاں نو سمندر وچوں کڈ دیو، سمندر نو کوئی فرق نہیں۔ اگر ایک خرب مچھی اگے ہے نا سمندر وچ تے 2 خرب اور لے سمندر دے وچ چھڈ دیو، سمندر نو پھر کوئی فرق نہیں۔ بہتری ہے تے مچھلی دی سمندر دے اندر رہے دی، موج مستی کردی رہے دی، کھاندی پیندی رہے دی، باہر نکلے دی تڑپ تڑپ کے مر جائے دی، جس طرح ساڈے ضمیر مر چکے۔ میں حقیقت وچ اس چیز نو کوئی لینا جی اج ساڈے تے کوئی اثر ہی نہیں۔ جو دل دلیل کسی نو دیو، جس طرح دی دل دلیل دیو، ساڈے کان تے جوں تک ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے آمین۔ سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی عجب کی بات نہیں کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے۔ پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر در دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے طے بوالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ
آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی کہ قیامت دا ایک دن 1000 سال دا جی، اور پہلا دن 50,000 سال دے برابر۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا چکنا کرنے والا ہی ہوں۔ پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پسے پشت کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا۔ بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے اور ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔ ایتھے بھی دیکھیں اس آیہ مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا ایمان تے نیک عمل والے، یعنی کہ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں۔ ایمان لے آنے کی بعد اگر ایمان ہے، یقین ہے، پھر اسی عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطلب ہے نہ ایمان نہ یقین۔ ایمان اور یقین میں شک ہوئے تو بندہ عمل نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مار گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس کے لیے اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی اور پکارتے ہیں وہ باطل، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مشقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ جی 65 آیت تک اللہ دی توفیق نال اج پڑھیا، کل انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر زندگی عطا فرمائی نا تو کل اس کی اگاں شروع کرن دے یہ بھی ساڈے دلوں میں یہ چیز نہ آئے کیڑی و اللہ تعالیٰ کی ذات ایمان اور عمل یہ دو چیزاں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ زور دینی ایمان لیا تے عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی میری تواڈی اسی طرح ہی رہنمائی فرمائی و ایمان لیا کوئی صحابی ایسا دس سکتے ہو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لیا ہوئے تے نماز نہ پڑھتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تے جڑے منافق آئے نا یعنی کہ جنہیں ایمان صرف منافق انہوں ظاہری حالت وچ ایمان آلے لگتے آئے لیکن کم انہوں دے منافقان آئے جی منافق تو انہوں نے وہی کام کرنے آئے اس گلے اے جڑی چیز جے اسی جس غفلت نال اپنی زندگی گزارنے پہ اے حقیقت میں ایک دن اسی اس وقت نو پچھتانا اج حقیقت بھی ساڈے اندر نہیں پہ بنتے کیونکہ ساڈیاں اصل محفلوں میں ذکر نہیں سانوں اس چیز کا علم ہے کہ سنی کیڑا ہے دیوبند کیڑا ہے بابی کیڑا ہے اہل حدیث کیڑا ہے یا جو اہل تشیع کیڑا ہے اگر حقیقت میں ساڈے علم وچ نہیں تو سانوں نہ پتہ ہے غسل دے فرض کتنے نے نہ یہ پتہ ہے جسم پاک کرنا ہے وہ فرضاں دا ہی نہیں پتا وہ سنتاں دا ہی نہیں پتا وضو دے فرضاں دا نہیں پتا وضو دیاں سنتاں دا نہیں پتا ایون نماز دے فرض 13 سانوں انہاں دا نہیں پتا جو اصل چیز ہے وہ سانوں کوئی دسن واسطے تیار نہیں تے دوجے جڑے دل کیارے کسی نے پانی لائے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ساڈے سارے تیرے مکرم فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں سارے ہدایت عطا فرما دے اے ذہن وچ رکھیو عمل کریے یا نہ کریے ایمان لے آئیے نہ لے آئیے یقین کریے نہ کریے اے گارنٹی ہے ٹک دیڑے مر جانا جی مرن تی بعد اپنے اعمال دا جواب دینا جی اج اگر اسی عمل والی زندگی اپنا لیے تو بچ رواں دے اگر ایک واری اے اکھاں اگڑیاں وچوں اگڑ جان تے کامیاب ایک واری بند ہو کے قبر وچ جا کے اگڑیاں سمجھ لو بہت دیر ہوگی یہ وقت دوبارہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں ساروں اپنے دین کو سمجھنے تے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سارے کی گزارش ہے صحیح گل ہے اگر آخری لمحات یہ اج الحمدللہ 24 شہری شروع ہوئے 23 گزر کے نے یہ بھی وقت جے توبہ کر لیے کہ پتہ ساری زندگی دی آخری لمحات میں توبہ کیتی ہے بھائی تو کم از کم یہ چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم میں معاف فرما دے لیکن اگر صحیح توبہ کیتی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں ساروں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 واخر ولینا الحمدللہ